ہمارا جو اقتباس ہے وہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ آج کا حوالہ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 30واں باب اس کی 7ویں آیت سے 19ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر اس کے اوپر ہم تفسیر کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ مرغوم ہے، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں: شمعون جس کا نام پطرس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہمارا جو پچھلا حوالہ تھا وہ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 2واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے 3رے باب کی 6 آیت تک حوالہ تھا، جس میں سبت کے بارے میں کچھ معاملات تھے جو خداوند یسوع مسیح نے ڈیل کیے، اور پھر اس کے بعد 2 ایشوز اسی میں تھے۔ پہلے کچھ ڈسکشنز تھیں، اور اس کے بعد ایک معجزہ سبت والے دن ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے سبت کو کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والے ہیں، اور مقدس مرکز انجیل نویس نے یہاں ایک حصے کو ختم کر دیا ہے، یعنی پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 3رے باب کی 6 آیت تک ایک پورا حصہ ہے جسے خداوند کے بندے مرکز انجیل نویس نے مکمل کیا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی گلیلی خدمت ہے۔ یعنی گلیل میں اس نے خدمت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
گلیلی خدمت خداوند یسوع مسیح کی دو حصوں میں ہے۔ پہلی ہے ابتدائی گلیلی خدمت، اور اس کے بعد ہے بعد والی گلیلی خدمت، لیٹر گیلیلین منسٹری، اور یہ شروع ہوتی ہے 3 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 29ویں آیت تک یہ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم جو حصہ شروع کریں گے یہ ایک نیا سیکشن ہے جو ابتدائی منسٹری کے بعد کی منسٹری ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابتدائی منسٹری میں اور بعد والی منسٹری میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابتدائی منسٹری گلیل میں خداوند یسوع مسیح نے اکیلے کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اکیلے ہی اپنے کام پہ نکلے ہیں، اپنے مشن کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اپنے کام کے وسیلے سے، اپنے کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا مشن کیا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی گلیلی منسٹری ہے۔ اور بعد والا جو حصہ ہے وہ مقدس مرکز انجیل نویس نے اس طرح سے سیگریگیٹ کیا ہے، اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کی فاؤنڈیشن رکھنے والے ہیں۔ پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کو متعارف کرایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اب بعد والی منسٹری میں خداوند یسوع مسیح نے گلیل میں اپنے شاگردوں کے وسیلے سے خدمت شروع کر دی ہے۔ پہلے حصے میں خداوند یسوع مسیح خود کام کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح نے لوگوں میں سے 12 کا انتخاب کیا ہے اور اپنی گلیلی منسٹری کا آغاز کیا ہے اپنے شاگردوں کی بنیاد پر۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کرو، اور یہ خدا کی بادشاہی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے جس کو ہم آئندہ چند ہفتوں کے لیے مطالعہ کریں گے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس حوالے کا۔ یہ جو پورا اقتباس ہے یسوع مسیح کی جو گیلیلین منسٹری ہے، یہ 3 باب کی 7ویں آیت سے شروع ہوتی ہے اور 6 باب کی 29ویں آیت تک جاتی ہے۔ اس میں جو اقتباسات ہیں وہ ہیں 3 باب کی 7ویں سے 19ویں آیات تک، یہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی بنیاد ہے، یعنی 12 رسولوں کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد 3 باب کی 20ویں آیت سے لے کر 35ویں آیات تک یہ خداوند یسوع مسیح کی کفرنہوم میں خدمت کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے خدمت کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ پھر بادشاہی کی تماثیلیں ہیں، اور وہ 4 باب کی پہلی 34 آیات میں ہیں۔ پھر اس کے بعد طوفانوں کو تھما دینا ہے، 4 باب کی 35ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو بدروہوں سے رہائی دینا ہے، 5 باب کی پہلی 20 آیات۔ پھر اس کے بعد بہت سارے معجزے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے گلیل میں کیے ہیں، اور یہ 5 باب کی 21ویں آیت سے لے کر 43ویں آیات تک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو بلیو نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کا ذکر ہے 6 باب کی پہلی 6 آیات میں۔ پھر اس کے بعد رسولوں کی ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور یہ واقعہ ہے 6 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ اور پھر جو ہیرودیس بادشاہ ہے اس کا ریاکشن ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے خلاف، اور یہ 6 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 29ویں آیات تک ہے۔ یہ وہ اقتصابات ہیں جو آئندہ ہفتوں میں ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ آج جو ہمارے سامنے زیر بحث حوالہ ہے وہ ہے 3 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک جو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔
اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے 3 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو سم اپ کیا ہے۔ جیسے ہم کوئی سرمن شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا کانٹیکسٹ دیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ایک نئے سیکشن کو شروع کرنے سے پہلے چند آیات میں 7 سے 12ویں آیات تک اس نے بتایا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر 19ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح نے 12 رسولوں کا انتخاب کیا ہے۔ سو آئیے ہم پہلا حصہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 7 باب کی 12ویں آیات تک کا کیا کہا ہے۔ لیکن اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی۔ اب اگر آپ دیکھیں تیسرے باب کی، اگر آپ دیکھیں 3 باب کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے پھر فریسی فی الفور جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، اسے کس طرح ہلاک کریں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ہلاکت کی پلاننگز ہو رہی ہیں۔ فریسی جو ہیں وہ ہیرودیوں کے ساتھ، ہیرودی جو ہیں یہ یہودیوں کا ایک خاص فرقہ ہے جو بڑا غیرت مند فرقہ ہے، جو مذہب کے اوپر مر مٹنے والے لوگ ہیں، اور یہ اس وقت کے انتہا پسند ہیں جو یہودی مذہب میں تھے، جو اپنے مذہب کے خلاف کسی قسم کی نیگیٹیوٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور فریسیوں نے یہ سوچا کہ ہیرودیوں کو ساتھ ملائیں گے اور یسوع مسیح کے اوپر جو الزامات لگے ہیں سبت کو توڑنے والے یا اور دیگر جو کلیمز ہیں، اس کے جھوٹے کلیمز ہیں، ان کے اوپر اعتراضات جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر اس کو قتل کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے خلاف منصوبہ بن گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب شہروں میں، گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے سوچا کہ اب سینگاگ یعنی عبادت خانوں میں سے نکل کر باہر آئیں، اور بتایا اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گلیل کی ساتھ جھیل کے طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی، اور اس کے بعد وہ تمام شہر ہیں جہاں سے یہ بھیڑ آئی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ وقت کو خوبصورتی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی لیڈر کے لیے وقت کا تعین کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ وقت کو دیکھتے ہیں، وہ فورسی کرتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے خلاف جا رہا ہے یا وقت ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اور یہاں پر وقت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کنٹرول نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح با اختیار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح گھبرا کر چھوڑ رہے ہیں علاقے کو۔ خداوند یسوع مسیح کو جس دن مرنا ہے اسی دن ہی مرنا ہے، خداوند یسوع مسیح گھبرائے نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے تمام عوامل جو ہیں، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ شاگردوں کی تربیت کے لیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا سینگاگ سے ہٹ جانا، باہر نکل آنا جو ہے یہ شاگردوں کی تربیت ہے کہ اگر وقت آپ کے خلاف ہے تو آپ کو وقت سے کنارہ کر جانا چاہیے، تھوڑی دیر اوائڈ کر جانا چاہیے، آپ تھوڑی دیر اس مصیبت سے بچنے کے لیے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا ہے میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے سیکھ سکیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جھیل کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ ہے، اور یہ بھیڑ جو شہر بتائے گئے ہیں ان کا میں نے جیوگرافیکل انالیسس کیا ہے، جغرافیائی تجزیہ کیا ہے
کہ یہ شہر جو بتائے گئے ہیں یہ کون کون سے ہیں، اور یہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ یروشلم کے چاروں اطراف کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ جو شہر ہیں ان کا جغرافیائی تجزیہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ادومیہ، یردن کے پار، سور اور سیدا اور ایسے جو شہر بتائے گئے ہیں یہ یروشلم کے چاروں اطراف کا احاطہ کرتے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا ہورائزن جو ہے، اس کا جو دائرہ ہے وہ اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ نہ صرف یروشلم میں بلکہ یروشلم کے چاروں اطراف میں خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کی بادشاہی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس کی منسٹری کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کو اسٹیبلش کر لیا ہے۔ اور اب یہ دوسرا بڑا جو قدم خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اکیلے نے کام کیا ہے اور اب وہ اپنے شاگردوں کے وسیلے سے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہے، خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنی پوزیشن بنائی ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے مان لیا ہے، اب خداوند یسوع مسیح کی جو حکمت عملی ہے، زمینی حکمت عملی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ کیونکہ جغرافیائی ہورائزن جو ہے، جغرافیائی احاطہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، حدیں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں، منسٹری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر سارے سسٹم کو آرگنائز کیا جائے اور ایک چرچ کی بنیاد رکھ لی جائے، ایک چرچ کی بنیاد رکھ لی جائے، اور پھر یہ حوالہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو جغرافیائی تجزیہ ہے اس کے اوپر ایک میں ٹیکنیکل بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی بھی ملک کا جو جغرافیہ ہے اس کے زمانے کی عکاسی کرتا ہے، اس کے دور کی عکاسی کرتا ہے، اس کے جو دور حکومت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو واحد جغرافیہ ہے جس کو ہم شاید اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کے مذہب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کی اتھینٹسٹی کے لیے، اس کے مستند ہونے کے لیے آپ کا جغرافیہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عید نزول کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد عید نزول والے دن چرچ کو اسٹیبلش کر دیا گیا روحانی طور پر، اور چرچ 12 رسولوں کو ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چرچ کی ایکٹیویٹیز کو قلم بند کرنے کا سوچا گیا، اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے سوچا گیا، اور اناجیل نویس کا آغاز ہوا۔ بہت سارے اناجیل نویس جو ہیں وہ سامنے آ گئے، اور بہت ساری اناجیل بھی لکھی گئیں، اور سب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہماری انجیل انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہے۔ اور ہمارے پاس تقریباً جب یہ 4 اناجیل کا انتخاب ہوا ہے، ہمارے پاس متی رسول کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اور ان 4 اناجیل میں سے دیکھیں کہ 2 رسول ہیں اور 2 رسول نہیں ہیں۔ مقدس متی رسول ہیں، مقدس مرکز رسول نہیں ہے، مقدس لوکا بھی رسول نہیں ہے، مقدس یوحنا رسول ہیں، ان کا نام فہرست میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد بھی کچھ رسولوں کے نام پر اناجیل لکھی گئی ہیں۔ مقدس توما رسول ہے، اس کے نام پر بھی انجیل موجود تھی۔ مقدس برناباس کے نام پر بھی انجیل موجود تھی۔ رسولوں میں سے اور بھی کچھ ایسے تھے، یہودا کی انجیل بھی موجود تھی، اور سارے یہ دعویٰ کر رہے تھے
کہ یہ جو انجیل ہے یہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہے، الہامی کتاب ہے، اور اس وقت کے جو خدا کے لوگ تھے، جو خدا کی برکت کے لوگ تھے، جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دا بیسٹ وے ٹو ایویلویٹ دا ورڈ آف گاڈ وہ کیا ہے کہ اس وقت کا جغرافیہ پڑھیں، اس وقت کا جغرافیہ پڑھیں۔ اور جن اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کا جغرافیہ ملا تھا ان کو اوتھینٹک مان لیا گیا تھا، جن اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کا جغرافیہ نہیں ملا تھا ان اناجیل کو فیک قرار دے دیا گیا تھا، جھوٹی اناجیل قرار، جعلی اناجیل قرار دے دیا گیا تھا۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جعلی اناجیل میں سے حوالے دے دے کے ہمیں جھوٹا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ممکن، کیونکہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی وہ اناجیل ہیں جو جغرافیائی طور پر خداوند یسوع مسیح کے دور میں موجود تھیں۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ آج سے 60 سال پہلے آپ کے نقشے میں، لاہور کے نقشے میں یوحنا آباد کا نام نہیں تھا۔ یوحنا آباد کی عمر 50 سال اور کچھ ہے ابھی۔ 100 سال پہلے لاہور کا جغرافیہ نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اگر 100 سال پہلے لوگوں کو ملیں گے تو وہ یوحنا آباد کو نہیں جانتے۔ اب یہ جو میٹرو بنی ہے یہ 2-3 سال ہوئے ہیں یہ بنی ہے۔ جو 5-6 سال پرانے لوگ ہیں جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں ان کو میٹرو کا نہیں پتہ۔ اور میٹرو کیا کرتی ہے؟ میٹرو ہمیں فوراً یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ کس دور حکومت کی بات ہے۔ ہم میٹرو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میٹرو اسٹیبلش ہوئی تھی اس وقت کس کی حکومت تھی۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے دور میں جو جغرافیہ تھا وہ ہیلپ کرتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہی کا ہی دور ہے، کیونکہ یہ جو جغرافیہ بتایا گیا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے دور کا جغرافیہ ہے۔ اس وقت سور اور سیدہ موجود تھے وہاں پر، اس وقت گلیل کی جھیل وہاں موجود تھی، اس وقت کفرنہوم موجود تھا۔ اور یہ جغرافیہ جو ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور کو ثابت کیا جائے کہ یہ انجیل خداوند یسوع مسیح کے جیوگرافیکل پیریڈ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یہ اس کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ جغرافیہ جو ہے یہ بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ جغرافیائی حالات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور اتنا بڑا جغرافیہ ہو گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اب زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو فیتھ پیدا ہوا ہے، جو ایمان پیدا ہوا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ابن خدا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ان کا نجات دہندہ ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اس کو وہ سمجھ نہیں رہے جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ لوگوں کا خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کا نجات دہندہ ہے یا وہ سن آف گاڈ ہے، بالکل نہیں ہے۔ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھو لیں اور شفا یاب ہو جائیں، اس کے علاوہ لوگوں کی کوئی انٹینشنز نہیں ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہ لوگ ہیلنگ کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہیں، میری بادشاہی میں کیوں نہیں آ رہے؟ یہ لوگ ہیلنگ کے لیے آتے ہیں، شفا لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلسل میری بادشاہی میں رہیں۔ جب یہ میری بادشاہی میں رہیں گے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح چاہ رہے ہیں کہ لوگ میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں۔ یہ ہیلنگ، یہ دولت، یہ عزت اور یہ شہرت، یہ سب کچھ ان کے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ یہ جھونگے میں مل جائیں گی، یہ چیزیں انعام میں مل جائیں گی۔ ہم صرف اور صرف اس کی پیچھے لگے ہیں کہ ہماری ضرورت کا حل ہو جائے، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہیں اور لوگوں کی انٹینشنز بھی وہ نہیں ہیں جو میری ہیں۔ لوگ مجھے چھونا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر گر جائیں اور یہ مجھے دبا لیں۔ اس لیے میں پریچنگ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے چھونا چاہتے ہیں۔
ان کی جو ذہن ہے یہ مجھے چھو کر مجھ سے شفا لینا چاہتے ہیں، میں ان کو پریچنگ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کشتی کا انتظام کرو تاکہ میں پانی میں چلا جاؤں، خشکی سے دور چلا جاؤں اور وہاں سے ان سے خطاب کروں۔ اور یہ انٹینشنز ہیں خداوند یسوع مسیح کی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کشتی تیار رہیں تاکہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، یہ انٹینشنز تھی ان کی۔ 11ویں آیت، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ اب یہ جو ایول اسپرٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے جس کا، اس کا تجزیہ کر لیں یہ کیا ہے۔ پہلے ہے لوگوں کے ساتھ انالیسس ہم نے کیا ہے کہ لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ خداوند کا کلام سنیں، کلام میں دلچسپی نہیں ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے کروسر پہ لوگ کلام سننے نہیں جاتے، لوگ شفا لینے جاتے ہیں، لیکن آج وہ لوگ جو شفا لینے کے لیے کروسرز میں آتے ہیں وہ کلیئر کر لیں کہ بغیر کلام کے سنے آپ کو شفا نہیں مل سکتی، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہی شفا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا نازل کرتا ہے۔ آج اگر میری انٹینشنز صرف یہ ہے کہ میں کروسیڈ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں، آپ نہیں ہوں گے جب تک آپ خدا کا کلام نہیں سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو لوگ آتے تھے وہ بیماریوں کے لیے آتے تھے، کلام سننے کے لیے نہیں آتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو زور تھا وہ کلام مقدس کا پرچار تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ بدروحوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا کیا تجزیہ، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی تو اس کے آگے گر پڑتی تھیں اور پکار کر کہتی تو خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچان سکے کہ وہ کیا ہے، لیکن ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے۔ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے، لیکن خدا کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانا۔ ابلیس کیوں پہچانتا ہے جیسس کو؟ اس کی دو باتیں ہیں، دو ریزنز ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس انسان سے زیادہ کلیور ہے، انسان سے زیادہ ہوشیار ہے۔ ابلیس کی ابیلٹی انسان سے زیادہ ہے، وہ انسان کو کاؤنسلنگ کرے گا اور انسان کی کاؤنسلنگ کے بعد انسان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا۔ ابلیس کے پاس یہ ابیلٹی ہے۔ ابلیس کی جو انٹیلیجنسی ہے، ابلیس کا جو ذہن ہے، اس کی جو ذہانت ہے، اس کی جو قابلیت ہے وہ انسان سے زیادہ ہے، اور اس نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے کہ جس کو انسان، جس کے لیے یسوع مسیح آیا ہے، انسان اسے نہیں پہچان رہا، ابلیس نے اسے پہچان لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ابلیس اسے نہ پہچانے، لوگ اسے پہچانے جن کے لیے وہ آیا ہے۔ وہ ابلیس کے لیے فدیہ دینے نہیں آیا، ابلیس کو وہ اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے آیا ہے، انسان کے لیے فدیہ دینے آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس کا میں نے فدیہ دینا ہے وہ مجھے پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح فکر مند ہے کہ ابلیس اسے کیوں پہچان گیا ہے اور لوگ اسے کیوں نہیں پہچان رہے۔ اور آج بھی بدروہیں اس کو پہچانتی ہیں اور اس کے لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ پریچ کرے تاکہ لوگ اسے جان جائیں کہ وہ ابن خدا ہے۔ دوسری بات کہ ابلیس کیوں اسے پہچانتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ ابلیس خدا کا دشمن ہے، ابلیس خدا کا دشمن ہے، اور جب دشمن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا دشمن کدھر ہے تو دشمن آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔
ابلیس جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سارے القابات، سارے اختیارات، ساری اتھارٹی کو وہ جان جائے، تاکہ خدا اور خدا کے لوگوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ دشمن کے بارے میں جتنا علوم ہوگا اتنا ہی دشمن پر اٹیک کرنا آسان ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے فکر مندی ہے کہ جو لوگ میرے دوست ہیں وہ مجھے پہچان نہیں رہے، جن کے لیے میں آیا ہوں وہ مجھے پہچان نہیں رہے، میرا دشمن مجھے پہچان گیا ہے۔ پھر اس نے ڈانٹا ہے، اس نے کہا ہے کہ تاکید کرتا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ کیوں؟ دشمن اس لیے ظاہر کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تاکہ جلد از جلد زمینی جو اتھارٹیز ہیں ان کو علم ہو جائے کہ زمین پر ایک ایسا شخص آ گیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تاکہ زمینی اتھارٹیز اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیں۔ یہ شیطان کی انٹینشنز ہیں۔ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ مشتہر ہو جائے، یہ تشہیر ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تاکہ فریسی اور ہرودی جو ہے وہ جلد از جلد یسوع مسیح کو گرفتار کریں اور اس کو قتل کر دیں، تاکہ زمین پر یسوع کی بادشاہی کی جو مدت ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ ابلیس کا ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو ڈانٹتے ہیں کہ ابھی نہیں بتاؤ، پہلے ان کو پتہ چلنے دو جن کے لیے میں آیا ہوں، پھر بتا دینا، کوئی بات نہیں۔ اور ایسے ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہوئی ہے اس کے اوپر جو چارج تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو ابن خدا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی تصلیب ہوئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچان جائیں، ہم اس کو جان جائیں، تاکہ ہم جلد از جلد خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ دوسرا حصہ مرکز کی انجیل 3 باب کی 13 آیت سے 19 آیت تک۔ یہ جب لوگوں کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ڈسکورس ختم ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح اب پہاڑ پر چلے گئے ہیں، وینیو بدل گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جھیل سے ہٹ کر پہاڑ پر چلے گئے ہیں، اور وہاں پر اس نے بھیڑ میں سے، خدا کے لوگوں میں سے جو اس کی بادشاہی میں شامل تھے، 12 کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروہوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک وینیو ختم کیا ہے اور ایک نئے وینیو پر آگے ہیں۔ پہاڑ پر تھوڑا اونچے چلے گئے ہیں، لوگ نیچے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بلایا ہے، اور اس کا جو حسن انتخاب ہے اس کے اوپر بات کر لیں تھوڑی سی، کہ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چنا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، اور اس کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا، اور میتھڈولوجی، طرز عمل کیا تھا، اس کے اوپر ہم بات کر لیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ میں سے جو معیار قائم کیا ہے، 13 آیت میں لکھا ہے کہ جن کو وہ آپ چاہتا تھا، جن کو وہ آپ چاہتا تھا، یعنی شاگردوں کے انتخاب میں شاگردوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شاگردوں کے انتخاب میں شاگردوں کی خوبصورتی نہیں ہے، شاگردوں کا ٹیلنٹ نہیں ہے، شاگردوں کی ہوشیاری نہیں ہے، شاگردوں کا کام نہیں ہے، ان کی منسٹری نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا جو انتخاب ہوا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے چننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔
یہاں انتخاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھیڑ میں سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے کہ جی مجھے چن لو یا مجھے چن لو یا مجھے چن لو، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا انتخاب میں ہیومن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے حسن انتخاب میں میری مرضی یا انسان کی مرضی نہیں ہے، جن کو وہ آپ چاہتا تھا، اور جب اس نے چنا ہے، اس نے، اگر آپ لوکا کی انجیل 6 باب کی 12ویں آیت دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح نے چنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے جس کو چننا ہوتا ہے اس کو ریٹریٹ میں رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے کہتے ہیں جو آپ 3 دن دعا میں ٹھہرو کیونکہ آپ نے پادری بننا ہے، لیکن یہاں تو بالکل الٹا کام ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ساری رات دعا میں رکھا ہے، جو چن رہا ہے اس نے اپنے آپ کو ساری رات دعا میں رکھا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کو چننا ہوتا ہے ہم خود سو رہے ہوتے ہیں، اور جس کو چننا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ دعا میں رہو، 3 دن دعا میں رہو، آپ نے پادری بننا ہے۔ اور یہ میرے لیے بڑی نئی چیز تھی کہ ہم جب بھی پادری بناتے ہیں، ہم جس کو پادری بناتے ہیں اس کو دعا میں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دعا میں رکھا ہے۔ شاگردوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے صبح چنے جانا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا کر رہے ہیں کہ میں اگلے دن ایک فیصلہ کرنے والا ہوں۔ لہٰذا چنے گئے کے لیے دعا اتنی ضروری نہیں ہے جتنی چننے والے کے لیے دعا ضروری ہے۔ یہ ایک نیا پرنسپل ہے کہ جو چننے والا ہے، آج جو بڑے بڑے چرچ کے قائدین ہیں، بشپ صاحبان ہیں، پادری صاحبان ہیں، جب آپ اپنے ایلڈر کو انتخاب کرتے ہیں، جب آپ اپنے پادری کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم پادری کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا آپ دعا میں رہو، آپ کا آرڈینیشن ہے۔ لیکن یہاں تو بالکل ہی بات الٹ ہے۔ اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری کہ میں نے اگلے دن رسول چننے ہیں۔ چننے والے کے لیے دعا ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے جس کو چنا جائے۔ یہ ایک نیا پرنسپل ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ پھر چنے گئے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں چنے گئے لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی، چننے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کا ایک اپنا حسن انتخاب ہے، وہ کیسے چنتا ہے، کس کو چنتا ہے، کیوں چنتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو چنے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ جس کو وہ چنتا ہے اس کے لیے پھر وہ کچھ چیزیں مقرر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے جن کو چنا ان کو اختیار دیا، جن کو نہیں چنا ان کو اختیار نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے جو سیکھنے والی ہے۔ آج جو سیلف میڈ پادری صاحبان ہیں، یا جو سیلف میڈ ایلڈر صاحبان ہیں، یا جو سیلف میڈ بشپ صاحبان ہیں، یا چرچ اتھارٹیز ہیں، جن کو خدا نے نہیں چنا، انہوں نے خود اپنے آپ کو چن لیا۔ خدا نے اختیار اس کو دیا ہے جس کو خدا نے چنا ہے، نہ کہ اس کو جو خود اپنے آپ ہی بن گیا ہے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ اگر میں خود پادری بن گیا ہوں تو خدا مجھے اختیار نہیں دے گا۔ خدا اختیار اسے دے گا جس کو اس نے آپ چنا ہے۔ اس لیے چنے گئے کے اوپر ضرور سوال پولس رسول کہتا ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ آپ کو خدا نے چنا ہے یا آپ خود بن گئے ہوئے ہو۔ اس لیے یہ بھی چیزیں ضروری ہیں کہ ہم چنے گئے ہیں یا ہم خود بن گئے ہیں۔ جو چنے گئے ہیں، جن کو خداوند نے چنا ہے، اس نے 12 کو مقرر کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ پہلا وعدہ، جس کو وہ چنتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ پہلی برکت ہے۔ جو خدا کی طرف سے چنا گیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رہے، اور جو خدا کی طرف سے چنا گیا ہے خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ رہے۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ پہلی چیز ہے جو چنا گیا ہے۔ دوسری بات،
پھر اس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ منادی کریں. جو چنا گیا ہے اس کا کام خداوند کی منادی کرنا، کیونکہ چنے گئے کے لیے جو لفظ استعمال ہے رسول کے لیے وہ اپوسٹلز ہیں. اپوسٹلوس، اپوسٹلوئے رسول ہوتے ہیں، اپوسٹلوس جو چنے گئے ہیں رسولوں کے لیے. لفظ گریک میں اپوسٹلوس رسول کے لیے، اپوسٹلوئے جمع کا ہے. اپوسٹلوس کا مطلب ہے ٹو سینڈ، بھیجنا. ٹو بی سینٹ، رسول بھیجے گئے. وہ کام کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے نے کہا ہے. رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کرے یا اپنا کلام کرے. رسول کے پاس خدا کا اختیار ہے اور وہ اپنے بھیجے ہوئے کا کلام کرے گا، وہ اپنا کلام نہیں کرے گا. جو اپنا کلام کرے گا وہ بھیجا ہوا نہیں ہے. میں بھیجا ہوا ہوں تو مجھے خدا کے کلام کرنے کی ضرورت ہے. سو اس نے کہا کہ منادی کرو، اور وہ منادی جو بھیجنے والے نے کہا ہے وہ والی منادی کرو. اور پھر اس کے اوپر بیماریوں کو شفا دینے اور بدروہوں کے نکالنے کا اختیار بھی اس کو ملا ہے جس کو خدا نے آپ چنا ہے. جس کو خدا نے آپ چنا ہے، جس کو خدا نے چن لیا ہے، اس کو پبلک میں کسی جھوٹے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی منسٹری میں سے گواہیاں آئیں گی اور وہ جنمن گواہیاں ہوں گی، اور لوگ شفا پائیں گے، لوگ بدروہوں سے آزاد ہوں گے، اور لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. جو خدا نے چنا ہے اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا، اس نے دعا کی، ساری رات دعا میں ٹھہرا، اور پھر اس نے 12 کو چن لیا. 12 جو ہے یہ پرانے عہد نامے کی ٹرمنالوجی ہے. 12 جو ہے یہ پرانے عہد نامے کی ٹرمنالوجی ہے، اور یہ وہی 12 قبیلوں کے نسبت سے ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں 12 کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ اسرائیل قوم کو 12 قبیلوں میں چنا گیا تھا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، کسی اور کے بھی 12 ہوں گے، لیکن یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اور 12 بیٹے جو ہے یہ اینشنٹ چرچ جو ہے یہ وہاں پر ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا، جس کو اولڈ چرچ یا اسمبلی کا نام دیا گیا تھا 12 کو چن کر. اور خداوند یسوع مسیح نے اسی کی کنٹینیویشن کی ہے، لیکن ایک نئے عہد کے ساتھ. یہ نئے چرچ کی آغاز رکھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹل چرچ جو ہے رسولوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے 12 کا انتخاب کیا، اور 12 سے مراد چرچ. 12 جو ہے یہ چرچ کو پریزنٹ کرتا ہے، جہاں بھی ہو اسمبلی کو، چرچ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور ان کے نام یہ ہیں: شمعون جس کا نام پترس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جس کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور برتمائی اور متی اور دوما اور حلفئی کا بیٹا یعقوب، اور تدی اور شمعون کنانی، اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے اڑا بھی دیا. یہ جو 12 ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تھیولوجینز. پہلا گروپ ہے 4 کا، دوسرا گروپ بھی 4 کا ہے، تیسرا 3 کا ہے. کتنے ہو گئے؟ 11. اور چوتھا گروپ اکیلا ہی ہے. پہلا گروپ کی لسٹ جو ہے یہ 4 نام ہے. اس میں پترس کا نام ہے، شمعون پترس، جیمز اور جان کا نام ہے، اور اندریاس کا نام ہے. پترس اور اندریاس یہ دونوں بھائی ہیں، اور جیمز اور جان بھی دونوں بھائی ہیں. سو یہ 4 کا گروپ ہے، اور ان 4 کا جو لیڈر ہے وہ پیٹر ہے، پترس ہے. سو یہ ایک پہلا گروپ ہے جس میں 4 شاگرد شامل ہیں. دوسرا گروپ فلپس، برتھلمائی، متی اور توما.
یہ 4 کا دوسرا گروپ ہے، اور ان دوسرے گروپ کا انچارج فلپس ہے. فلپس از دا ہیڈ آف دا سیکنڈ سیکشن. تیسرا حلفئی کا بیٹا یعقوب تدی اور شمعون زیلتوسی. یہ زیلتوس کے قبیلے سے تھا، اور ان کا انچارج، تینوں کا انچارج جیمز ہے، یعقوب ہے جس کو چھوٹا یعقوب کہا جاتا تھا. اور ایک آدمی ہے جس کو کسی گروپ میں نہیں ڈالا گیا، اور وہ یہودا اسکریوتی ہے. یہ شروع سے ہی اس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا تھا. اس کا مشن چرچ گروپ میں نہیں ڈالا گیا، اس کا مشن اینٹی چرچ گروپ میں ڈال دیا گیا تھا. پہلے ہی دن سے اس کا جو انتخاب ہوا ہے وہ آخر میں رکھا گیا ہے. اس کا نام آخر میں رکھا گیا ہے. اس کا کام ضرور تھا بطور رسول، لیکن بطور رسول اس کا کام چرچ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا، بلکہ چرچ کے منصوبے میں تھا، لیکن الہی منصوبے میں نہیں تھا. سو یہ 4 گروپ ہیں یہاں بتائے گئے ہیں. ان چاروں گروپوں میں مزید تھوڑی سی سیگریگیشن ہو سکتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں ایک ایسا شاگرد ہے جو ٹیکس کلیکٹر ہے. ٹیکس کلیکٹر کون ہے؟ متی ہے. اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں انتہائی نفرت والا انسان تھا. اور میں نے پچھلے لیسن میں یا اس سے پچھلے لیسن میں بتایا ہوگا کہ متی رسول نے جب خداوند کو چن لیا ہے تو اس نے اپنی دولت کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو لات ماری تھی اور خدا کی بادشاہی کو قبول کیا تھا. اس نے 2 نمبر انکم کمانا چھوڑ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اب 2 نمبر کی کمائی اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، کیونکہ میں خدا کی بادشاہی میں ہوں اور خدا کی بادشاہی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سو متی جو ٹیکس کلیکٹر ہے. 4 ایسے رسول ہیں جو فشرمین تھے، جو ماہی گیر تھے. 5 ہو گئے. 6 جو ہے یہ زیلتوسی تھا. جو زیلتوسی ہیں یہ زیلس سے نکلا ہے. یہ شمعون جو زیلتوسی ہے یہ ایک ایسا شخص تھا جو انتہا پسند تھا، جو مذہب کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا پسند کرتا تھا. خداوند نے اس کو بھی چنا. 6 ہو گئے. اور جو دیگر 6 ہیں ان کے بارے میں ہسٹری میں ہمیں اتنی انفارمیشنز نہیں ملتی. خداوند نے 12 کا بینڈ بنایا ہے، ایک گروپ بنایا ہے، اور اگر انسانی تقاضے اور انسانی نظروں سے اس بینڈ کو دیکھا جائے تو بطور انسان یہ ایک دن اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کے جابس ڈیفرنٹ ہیں، ان کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے، ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. ایک جو ہے انتہائی کرپٹ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے متی رسول، جہاں پر 2 نمبریاں ہوتی ہیں. یہ جو ہے بڑے ہارڈ ورکر ہیں، جو ماہی گیر ہیں، یہ اس محنتی گروپ میں سے نکلے ہیں. زیلتوسی جو ہے یہ زیلس بڑا غیور قسم کا رسول ہے، اور دیگر رسول جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سائیکالوجی رکھتے ہیں. اور ہیومینٹیرین سکیلز کے اوپر اگر ان کو سوچا جائے تو یہ شاگرد ایک دن اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. جیسے آج بھی ہے، آج ہمارے چرچ قائدین بڑے بڑے رہنما اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دن اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ 12 شاگرد معجزانہ طور پر سینٹرلائز تھے، اس لیے کہ یہ کرائسٹ سینٹرڈ بینڈ تھا. اور یہ جو 12 شاگرد ہیں ان کی نفسیات ڈیفرنٹ ہے،
ان کے بیک گراؤنڈ ڈفرینس ہیں، ان کی انٹینشنز ڈفرینٹ ہیں، ان کی خواہشات ڈفرینٹ ہیں، ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں، ان کی خواہشات اور ڈفرینٹ کرتی ہیں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح پر سینٹرلائز ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اتنے پاسبان کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ آپ سب لوگ خداوند یسوع مسیح کے لیے بیٹھے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد پاسبانوں کی نہیں بیٹھ سکتی، ہم تو تصویر اکٹھے نہیں بنا سکتے، یہ میری تصویر کیش نہ کر لے گے۔ سو ہم اکٹھے اس وقت ہوں گے جس طرح یہ بینڈ اکٹھا ہوا تھا۔ اور آج میری تمام کلیسیاؤں اور ان کے پاسبانوں سے استدعا ہے کہ اپنی خواہشات کو مار دیں، اپنے مفادات کو مار دیں، اپنے فیوچر کو ختم کر دیں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے بلائے گئے ہیں، اس نے آپ کو بلایا ہے، اس کے نام پر سینٹرلائز ہوں، پھر آپ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، ورنہ چرچ روز بروز تقسیم ہوتا جائے گا۔ چرچ روز بروز تقسیم ہوتا جائے گا۔ اگر ہم کرائسٹ سینٹرڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کلیسیا کو نہیں بچا سکیں گے، جب تک ہمارے قائدین اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سو میری استدعا ہے تمام مذہبی رہنماؤں سے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں اکٹھے ہو جائیں، پھر آپ چرچ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ چرچ تباہ ہو جائے گا۔ فنشنگ نوٹ ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو اختیارات دے دیے ہیں اور وہ آج ہمارے پاس بھی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے 3 باب کی 14ویں آیت میں کہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس نے اگر چن لیا ہے مجھے اور آپ کو، تو اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ پریچ کرو گے، لیکن وہ پریچ نہیں کرو گے جو آپ کرو گے، وہ پریچ کرو گے جو میں کہوں گا، وہ پریچ کرو گے تو آپ میرے شاگرد ہوگے۔ آپ شفا دیں اور ڈیمنز کو نکالیں، یہ وہ اختیارات ہیں جو مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ ٹو سم اٹ اپ، اگر میں اور آپ کرائسٹ سینٹرڈ ہیں، خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، خداوند ہمیں بلایا ہے، تو پھر اختیار بھی ہمیں ملے گا۔ اگر ہم خود بخود چنے گئے ہیں، سیلف میڈ منسٹر ہیں، تو پھر اپنے بلاوے پر غور کیجئے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ خداوند آپ کو برکت۔